السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین کرام، اس پروگرام میں موجود خواتین ملت، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا عنوان ہے 15ویں شعبان اور روحوں کا ملن۔ سعودیہ عربیہ کے اندر آج شعبان ہے، اور 15ویں شعبان، جس کو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر شب بارات کہتے ہیں، جلد ہی آنے والا ہے۔ 15ویں شعبان کے موقع پر یا شب بارات کے نام کے موقع پر جہاں بہت ساری خرافات، بدعتیں، غیر شرعی چیزیں رائج اور عام ہیں، انہی میں سے کچھ لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو مردوں کی روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، بلکہ مردے اپنے گھروں میں آتے ہیں، بلکہ اپنی پسندیدہ غذا کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، جن لوگوں کا بھی یہ آستھا اور عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں ہمارے بزرگوں اور گھر کے مردہ لوگوں کی روحیں آتی ہیں اور رات بھر گھروں میں شباشی کرتی ہیں، شباشی کر کے رات بھر گھروں میں رات گزار کر صبح عالم ارواح کی طرف چلی جاتی ہیں، اس لیے روحوں کے استقبال کرنے کے لیے گھروں کو سنوارتے ہیں، لیپتے ہیں، سوتے ہیں، چونا کرتے ہیں، روشنی کا، قمقموں کا انتظام کرتے ہیں، بلکہ بہت ساری عورتیں میک اپ بھی کرتی ہیں، بناؤ سنگار بھی کرتی ہیں، اپنے مرے ہوئے شوہروں کے پسند کے مطابق کھانا بھی تیار کرتی ہیں، سرانے رکھ کے لیٹتی ہیں کہ آج ہمارے شوہر آئیں گے، آج ہمارے راجا آئیں گے اور ان کے ساتھ شباشی کریں گے، اور ان کے پسندیدہ غذائیں بناتے ہیں اور ان کو فقراء مساکین کو بھی کھلاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، خصوصیت کے ساتھ، اور میرے بھائیوں اور دوستوں عمومیت کے ساتھ، یہ عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ سوچ ہندوؤں کی سوچ ہے، اسلام کے سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا سے موت کے ذریعہ جسے بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے عالم برزخ میں، وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو نیک یا تو برے۔ اگر نیک لوگ ہیں تو ان کی روحیں علیین کے اندر ہوتی ہیں، اور علیین کے لطف اور کرم اور ساری نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کے اندر وہ روحیں آ نہیں سکتی، بلکہ اگر کوئی نیک روح، چاہے اولیاء کی روح ہو، چاہے شہداء کی روح ہو، یا کسی کی بھی روح ہو، اگر وہ دنیا کے اندر واپس بھی آنا چاہے اپنے نیک اعمال کو بڑھانے کے لیے، یہاں تک کہ راہ اللہ میں جہاد کرنے کے لیے، تو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دوبارہ آنے کا موقع اور چانس نہیں دے گا۔ اور اگر کوئی مرنے والا بدعمل تھا، جہنم کے کام کرتا تھا، تو اس کی روح سجین کے اندر ہوگی، اور سجین جیسے سخت جیل خانے سے اگر وہ نکل کر بھاگنا بھی چاہے تو قطعا نہیں بھاگ سکتا، اور وہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ چنانچہ کسی کا یہ عقیدہ اور سوچ ہے کہ روحیں دنیا کے اندر واپس آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، یا 15ویں شعبان کو روحیں آئیں گی اور گھر میں رات گزاریں گی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یا اپنی مرغوب اور پسندیدہ غذائیں کھائیں گی، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ بے دین لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یاد رہے، مرنے کے بعد
کوئی اپنی قبر سے اٹھ کر دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، یا سجین سے نکل کر نہیں آ سکتا، یا علیین سے نکل کر نہیں آ سکتا۔ لاکھ کوشش کریں مر جانے والے دنیا میں واپس آنے کی، یہاں تک کہ شہدائے کرام جن کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں جاؤں اور تیری راہ میں تیرے کلمے کے اعلان کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر قتل کیا جاؤں، جہاد کروں، شہید ہوں تاکہ ہمارا رتبہ بلند اور ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، قطعاً نہیں، ساری کی ساری روحیں اپنے نیکیوں اور بدیوں کے حساب سے یا تو علیین کے اندر ہوں گی یا سجین کے اندر ہوگی، اور دنیا کے اندر کوئی روح نہیں آ سکتی ہے۔ اور اگر کسی کی روح آئی ہو تو ذرا بتائیں بیوائیں، بہت سارے 15ویں شعبان کو کھانے پکاتے اور یہ کرتے وہ کرتے، کبھی آپ کو محسوس ہوا؟ ہو سکتا ہے محسوس ہوا ہو تو شیطان آیا ہوگا، ہو سکتا محسوس ہوا ہو وہ شیطان آیا ہوگا، یا عزت و ناموس کے لوٹنے والے برے علماء کی شکل میں لوگ آئے ہوں گے، مختلف ڈھنڈورا اور بہانہ بنا کر کے۔ اللہ کی قسم وفات کے بعد کوئی بھی روح، چاہے وہ نیکوں کی روح ہو، چاہے وہ اولیاء کی روح ہو، چاہے وہ نبیوں کی روح ہو، چاہے وہ شہداء کی روح ہو یا بروں کی روح ہو، دنیا کے اندر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 کے اندر بیان فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ پھر قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کا رتبہ جو محبوب کبریا ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، صاحب معراج ہے، صاحب قرآن ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی روح دنیا کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو حضرت موسیٰ دامن تھامے ہوں گے، تو میرے عرش کا دامن پکڑے ہوئے عام کر کے صرف اپنے خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی واقعہ سننے میں آیا ہے کہ روحوں کی ملاقات کا وہ کرا کے یا آپ کے پتی، آپ کے شوہر کی روح آئے گی اور کچھ کہیں گے تو آپ روکنا نہیں، ایسے بہت سارے زناکاریاں اور بدکاریاں بھی آتی ہیں۔ کھانا کھلانے سے اگر آپ کو اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا ہے، آپ کبھی بھی صدقات و خیرات ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیجئے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں لوٹ کر کے آتی ہیں، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہی نہیں کہ لوگ بہت ساری جگہوں پر بیوائیں میک اپ کر کے بستر اچھا بچھاتی ہیں، خوشبو گھروں میں لگاتی ہیں، مہندیاں لگاتی ہیں، بال اور ڈیکور کرتی ہیں اور کھانا پکا کے رکھتی ہیں کہ آج ہمارے پیا جو دنیا سے جا چکے، آج وہ ہمارے پیا آئیں گے اور ہمارے بستر پر جیسے زندگی کی حالت میں سب باشی کرتے تھے ویسے کریں گے۔ ہائے رے ہائے، مت ماری گئی ہے ان بدعتیوں کے ورغلانے میں، شرک اور بدعت کے کام کرنے والوں کے ورغلانے میں۔ آپ کی آنکھوں پر پٹیاں بن گئی ہیں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا؟ قطعا نہیں، یہ سب شیطانی بدعتی خرافاتی طریقہ ہے۔ لہذا 15ویں شعبان کو روحیں نہیں آتی ہیں۔ اور یہ عقیدہ روحوں کے ملانے کا ختم، ایک اور رواج ہمارے ہندوستان کے مختلف گوشے اور مختلف علاقے میں ایک اور رواج چلتا ہے، روحوں کے ملانے کا ختم دلانا۔ ہائے رے ہائے برے علماء، ہائے رے ہائے برے علماء، تم لوگوں نے اپنے پیٹ کا انتظام کرنے کے خاطر، چند سکوں کی آمدنی کے خاطر اور خواہشات نفس کو برے انداز سے پورا کرنے کے خاطر امت کو کہاں ڈھکیل دیا، امت کا بیڑا کہاں تک تم نے غرق کر لیا۔ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ روحیں اگر الگ الگ ہوں تو ملاقات کرا دے، روحوں کو ملا دے اور روحیں مرنے کے بعد
کس حالت میں ہیں، چاہے وہ نیک کی روح ہے یا بروں کی روح ہے، کس حالت میں ہیں، جتنا صحیح احادیث سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس اتنا، اور یہ غیب کا معاملہ ہے اور سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ کے علم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلایا ہے کہ فلاں کی روح بھٹک رہی ہے، فلاں کی روح ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، فلاں کی روح یہ ہے، فلاں کی روح یہ ہے؟ اگر تمہیں غیب دانی کا اتنا دعویٰ ہے، اگر تم اتنے غیب جاننے والے ہوتے ہو، تب پھر یہ در بدر ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو، یہ فراڈ کیوں کرتے ہو؟ بعض مسلمانوں میں یہ غیر اسلامی عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شخص شب بارات سے یعنی 15ویں شعبان سے پہلے مر جاتا ہے اس کی روح روحوں میں نہیں ملتی، استغفر اللہ، اس کی روح روحوں میں نہیں ملتی بلکہ وہ آوارہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ پھر جب شب بارات آتی ہے تو روحوں کو روحوں میں ملانے کا ختم دلایا جاتا ہے۔ ان مولویوں نے، ان بدعتی مولویوں نے، ان بدبختوں نے، علماء سو نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے خاطر معلوم نہیں کیا کیا گڑھ لیا اور کیا کیا ایجاد کر لیا۔ اگر کسی کی روح عالم برزخ میں بھٹک رہی ہو، توبہ توبہ، تو کیا اس ملا کے اندر اتنی سکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ بھٹکی ہوئی روح کو اپنے ٹھکانے پر لا کے لگا دے؟ مت ماری گئی ہے میرے مسلمان قوم کہ مردوں اور عورتوں یہ عقیدہ روحوں کے ملانے کی ختم دلایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کے عمدہ کھانے، میوے، پھل فروٹ، اچھے اچھے کپڑے وغیرہ مجلس میں، میٹنگ میں جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں رکھ کر امام مسجد، بدعتیوں کے امام مسجد ختم پڑھتے ہیں۔ ماننے کیا ختم پڑھتے ہیں؟ ایک رات میں قرآن کا ختم دیتے ہیں، کیا انداز ہے، اور روحوں کو روح میں ملا دیتے ہیں۔ ہائے ہائے مولوی صاحب، بہت پہنچے ہوئے ہو یار۔ یہاں دنیا میں جو ایک دوسروں میں نفرتیں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں، ساس بہو میں نفرت اور عداوت، داماد اور سسر میں عداوت اور نفرت، تمہارے مریدوں میں تم سے بعض چیزوں میں عداوت و نفرت، تم کو اپنے مریدوں سے بعض چیزوں میں عداوت و نفرت، یہاں ایک دوسرے کا دل ملا نہیں پاتے۔ اور جو آدمی مر گیا ہے تم کیسے جان گئے کہ اس کی روح ملتے نہیں ہے؟ اور وہاں روحوں کے ملنے کا تو تصور نہیں ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں روحوں کے ملنے کا کیا تصور؟ ہر ایک اپنے اپنے عمل کے حساب سے یا تو عذاب جہنم سے دوچار ہوگا، عذاب قبر سے پریشان ہوگا، یا نعمت جنت میں وہ لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ختم روحوں کو ملاتے ہیں، کھانے، پھل فروٹ، اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے پکوان اور شکر وغیرہ رکھتے ہیں، اور مرنے والے عزیز کی روح روحوں میں شامل ہو گئی کہتے ہیں۔ ہاں کھانا ہے وہ پورا کس کے؟ مولوی صاحب کے پاس جائے گا جو ختم دے رہے ہیں۔ یہ ایسی عادت ہے کہ کیا کہا جائے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور آپ جانتے ہیں یہ شرک و بدعت اور خرافاتی طریقوں سے امت کو گمراہ کرنے والے اس کو کافی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، ارے بھائی بہن جی آپ کے شوہر کی روح بھٹک رہی ہے، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، آپ کے فنا رشتہ دار کی، آپ کے باپ کی، آپ کے ماں کی روح بھٹک رہی ہے، اے ملنے والی نہیں ہے۔ کیا اتنا پیسہ دو تبھی مل پائے گی، اتنی گائیں دو تبھی مل پائیں گی، اتنی گاڑی دو تبھی مل پائے گی؟ یہ بیچارہ جاہل جو بدعمل ہے اور اس کو عقیدہ توحید اور سنت نبی کے بارے میں کوئی علم نہیں، اپنے باپ کی روح کو ملانا چاہتا ہے، اس فرادی مولوی کے کہنے پر وہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ اینٹھنے کا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، 15ویں شعبان کے بارے میں، یہ جو روحوں کے واپسی کا
روحوں کے ملن کا، گھروں میں روحوں کے آنے کا جو عقیدہ پایا جاتا، اللہ گواہ ہے اور آپ سب بھی گواہ رہیے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے، یہ غیر شرعی عقیدہ ہے، یہ غیر شرعی رواج ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے ایسے غلط کاموں سے توبہ کریں۔ آپ کے نبی نے 1 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت دی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کو کیا پتہ اس ملا جی کو کہ کس کی روح بھٹک رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ لہذا روحوں کے ملنے کا عقیدہ، روحوں کے بھٹکنے کا عقیدہ، روحوں کے ملانے کے لیے ختم دینے کا معاملہ، یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ وہ کوئی کرے گا تو اس بدعت کو انجام دینے کا اثر دنیا میں بھی اپنے اوپر محسوس کرے گا، اپنے بال بچوں پر بھی پائے گا، اور آخرت میں وہ گمراہ اور ناکام لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین امت محمدیہ کے مردوں کے اندر، امت محمدیہ کی عورتوں کے اندر، امت محمدیہ کے جو اپنے آپ کو علماء کہنے والے ہیں ان کے اندر جو شعبان کے تعلق سے خرافات ہیں، بدعتیں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، ساری خرافات کو ختم کر دے، بلکہ دیگر مہینوں کے بارے میں جو خرافات اور بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، اللہ اس کو ایک لخت ختم کر دے اور علماء کو ہدایت دے، سنت رسول پھیلانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔